بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف بہت بڑا فیصلہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور پی ٹی آئی جلسہ سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اسلام آباد کے افسران کو ان کی ضمانت خارج ہونے پر کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بی آر ٹی اسکینڈل سے متعلق احتساب عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور احتساب عدالت نے بی آر ٹی جو بس ریپڈ ٹرانزٹ کے مبینہ اسکینڈل سے متعلق نیب کی درخواست پر متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت میں بی آر ٹی مبینہ اسکینڈل سے متعلق نیب کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت احتساب عدالت کے جج محمد یونس نے کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نہ تو تحقیقات کا حصہ بن رہا ہے اور نہ ہی انکوائری میں شامل ہو رہا ہے۔ ملزم بیرون ملک ہے اور ان کے خلاف سرچ وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ عدالت ملزم کو اشتہاری قرار دے کر کارروائی کا آغاز کرے۔ عدالت ملزم کے خلاف سی آر پی سی قانون کے سیکشن 86 اور 87 کے تحت کارروائی کرے۔ بعد ازاں عدالت نے ملزم کے خلاف سیکشنز 86 اور 87 کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا، اور عدالت نے اخبار میں بھی اشتہار دینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بی آر ٹی کو آپریٹ کرنے والی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران نیب کو کمپنی کے بی آر ٹی کے علاوہ باقی جو دیگر اکاؤنٹس تھے ان کو کھولنے کا حکم دیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ ہمارے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں، جس سے کمپنیز کے دیگر امور متاثر ہو رہے ہیں۔ اب جو معزز عدالت ہے اس کی جانب سے جب یہ حکم نامہ سامنے آیا ہے جس میں بی آر ٹی کمپنی کے جو ملازمین یا ان کے جو افسران ہیں جو اس میں ملزم ہیں اور بیرون ملک بیٹھے ہیں، ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا عدالت نے آج حکم جاری کر دیا ہے، اور نیب کی درخواست کو منظور کر لیا ہے جو اس بابت درخواست تھی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ منسوخی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی کہ آج ہی رجوع کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پوری قیادت صبح سویرے پہنچ گئی تھی، 12 بجے تک وہ ہائی کورٹ میں موجود رہی۔ چیف جسٹس صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے جو ان کے عدالتی سٹاف ہے ان سے رابطہ کیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس صاحب کی غیر موجودگی میں کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، لیکن سیم ڈے مقرر کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ صرف چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز کے مطابق، چونکہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں کوئی ترمیم نہیں آئی۔ اس کے بعد جو معزز چیف جسٹس صاحب تھے وہ آج تشریف نہیں لائے، اور خبر تھی کہ آج وہ تشریف لائیں گے، چونکہ جو معاملہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا اس کے حوالے سے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ تمام معزز ججز آج اکٹھے ہوں گے، اور محسن اختر طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ ہے اس کے اوپر اجلاس بلایا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی قانون کی ڈگری سے متعلق کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کے مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے خط، اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیے جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ بیان جاری کرنے کا بھی آج امکان ہے، چونکہ غریدہ فاروقی جو خاص لوگوں کی ترجمان بھی ہیں، حکومتی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر وہ جو اوریجنل ان کے رزلٹ کارڈز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں اپنے ایکس اکاؤنٹ پر۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کئی سوشل میڈیا کارکنان اور صحافیوں نے وہ شیئر کیا تھا، اور اب میڈیا ذرائع کے مطابق ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر حکام کو خط کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے، اور عدالتی انتظامیہ نے تردید جاری کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تاہم جسٹس جہانگیری نے ابھی تک اس کارروائی کی منظوری نہیں دی، اور آئی ایچ سی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے معاملے کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی سے بھی رابطہ کیا ہے، اور میڈیا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی جائے، کیونکہ اگر تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے یا کوئی جو ٹیمپر کیا گیا ریکارڈ کو، تو بہت بڑا ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور خط ہے جو وائرل ہوا ہے جو فیک ہے، جس میں جسٹس ملک شہزاد صاحب کے حوالے سے ہے کہ ملک شہزاد صاحب نے کوئی سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت سے انکار کر دیا ہے کہ چونکہ مبینہ بیٹی کا جو ایکسیڈنٹ کا کیس ہے تو
تو اس میں اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی اپنے ریسکیو کر لیا، وہ فیک ہے، ایسا کوئی خط ملک شہزاد صاحب نے اگر سرنڈر کرنا ہوتا تو وہ بطور جب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو ساری چیزوں کے ان کے نالج میں تھیں، لیکن انہوں نے اس وقت بھی فیصلے کیے اور اپنی قانونی ذمہ داری پوری کی۔ اب بھی اگر کوئی فار دی سیک آف آرگومنٹس کو معاملہ ہے تو وہ ان کی فیملی کی حد تک ہے، جج صاحب کا اس میں کوئی ذاتی کردار نہیں ہے، اور جج صاحب اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان وہ نبھاتے رہیں گے۔ تو وہ جو خط وائرل ہوا تھا وہ بھی فیک تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ یہ ساری صورتحال بنی، اصل میں تو یہ معاملہ ہماری عدلیہ کے فیصلوں کا ہے کہ ہماری عدلیہ کے فیصلوں کی کیا حیثیت بچ گئی ہے، اور یہ معاملہ جسٹس بابر ستار صاحب اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آج بتا دیا گیا تھا کہ آج شام محرم کا جو چاند ہے وہ نظر آنے کے امکانات کافی ہیں، اور چونکہ جلسہ بھی شام کے وقت تھا تو اس وجہ سے، اور پاکستان تحریک انصاف کسی صورت چونکہ آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں صبح سویرے اجلاس ہو چکا تھا اور وہ تیار تھے ہر صورت روکنے میں، تو اس میں الٹیمیٹ نقصان ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، اور اس وجہ سے قیادت نے اس کا جلسے کی منسوخی کا اعلان کیا ہے۔ ہاں، کے پی کے سے جو کارکنان موٹر وے پشاور موڑ تک پہنچ چکے تھے وہ ضرور مایوس ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو کارکنان ہیں وہ بھی ضرور دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، اور جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان پر غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور آپ کی حقیقی آزادی اتنی ہے کہ اگر آپ کو اجازت ملے گی تو حقیقی آزادی آئے گی، نہیں اجازت ملے گی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے اسلام آباد میں پارٹی کے رہنما عمر ایوب، علی محمد خان، اسد کیسر، رؤوف حسن اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے آج اپنی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جلسہ اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا تھا، یہ جلسہ آئین کے تحفظ کے لیے تھا۔ ہم نے آج فیصلہ کیا جلسہ منسوخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 4 مہینے بعد ایک این او سی جاری ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر ہو یا چیف کمشنر کے کہنے سے این او سی معطل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پھر بھی قانون کا سہارا لیتے ہوئے درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہفتے کی وجہ سے جج موجود نہیں تھے، ہم نے یہی سوچا تھا کہ اجازت لے کر جلسہ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے جس کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی۔ تحریک انصاف کا جلسہ اب عاشورہ کے بعد ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ حکومت کو نہیں مانتے، تاہم بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق حکومت کی آل پارٹیز میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں گورننس نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم ہر صورت جو اپنا حق ہے وہ لے کے رہیں گے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ اسپیشل جج ہیں سینٹرل ہمایوں دلاور صاحب۔ یہ وہ ہمایوں دلاور صاحب ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کے پہلے کیس میں عمران خان کو 3 سال کی سزا دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ بیرون ملک بھی تشریف لے گئے تھے۔ اسپیشل جج ہمایوں دلاور نے قومی خبر رساں ادارے، یہ جو نیشنل ادارہ ہے نیوز کا، نیشنل نیوز سے متعلق جو ادارہ ہے اے پی پی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کروڑوں روپے مالیت کی کرپشن کیس میں نامزد جو ملزمان کی عبوری ضمانتیں منسوخ کرتے ہوئے جو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا، لیکن ملزمان احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے۔ عدالت نے اے پی پی کے شعبہ آئی ٹی کے پروجیکٹ کے کرپشن کیس میں ملزمان اس وقت کے ڈائریکٹر آئی ٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر غواث خان، سابق مینیجر اکاؤنٹس ارشد مجید چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی مصور عمران اور چیف کمپیوٹر انجینئر سعد مدثر خان سمیت 6 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ اس موقع پر اے پی پی کے لیگل ایڈوائزر سردار محمد یعقوب مستوئی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قومی ادارے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا، لہٰذا ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کی جائے۔ عدالت نے سردار محمد یعقوب مستوئی کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے 6 ملزمان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن ونگ نے تحقیقات کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، اور ایسوسیٹس اینڈ پریس آف پاکستان کارپوریشن اے پی پی سی کی پروکیورمنٹ کمیٹی نے ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے 124.96 ملین کا نقصان پہنچایا۔ اس منصوبہ کی مجموعی لاگت 786 ملین روپے تھی۔ پروکیورمنٹ کمیٹی کے ممبران اس وقت کی پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد غواث، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی مصور عمران اور یہ تمام اس میں ملوث تھے، اور اب ان کی ضمانت خارج ہو گئی ہے۔ یہ احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ احاطہ عدالت سے گرفتار ہو گئے، لیکن وہ چونکہ سرکاری ملازمین تھے وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن عدالت نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اب یہ معاملہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس تھا، یہ ریڑھی بان ہیں کوئی 20,000 کے قریب اسلام آباد کے، اور ان کو چونکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی اور ریڑھی بانوں کو اسلام آباد میں جو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ جو وہاں چکر لگا کے اپنی سبزی بیچتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں، اس پر انہوں نے اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، ان پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی اور ان کے خلاف پرچے درج کر کے ان کو تھانوں میں بند کیا جا رہا تھا۔ اس کے خلاف ایمان مزاری نے یہ درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف یہ درخواست سنتے ہوئے جو عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو ریڑھی بانوں کے خلاف سخت اقدامات سے اور کوریسیو جو تعدیبی کارروائیوں سے روک دیا۔ تمام فریقین کی جانب سے آئندہ سماعت پر معاملے سے متعلق معلومات رکھنے والے افسران عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آل رسپونڈنٹس جو حکومتی ہیں آر ڈائریکٹڈ ٹو ڈیپیوٹ knowledgeable officers to appear in person before this court on the said date. In the meantime, no coercive actions against any of the street vendor shall be or office is directed to convey this order for presence telephonically to all the respondents کہ جناب تمام رسپونڈنٹس کو بذریعہ فون اطلاع دی جائے کہ ریڑھی بانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کرنی، اور تمام رسپونڈنٹس اپنے جو وہ افسران جن کو نالج ہو ان تمام معاملات کا ان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیں اور وہ آ کے عدالت کو اسسٹ کریں۔ 8 جولائی کے لیے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ہزاروں جو ریڑھی بان تھے ان کو ریلیف دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔